ابتدا ہے ربی جلیل کی بابرکت نام سے جو دلوں کی بیت خوب جانتا ہے. دیکھتے ہیں کو سنتی کانو آپ کو رحمت علی خان جی کا سلام پہنچے. میرے عزیز ہم وطنوں، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں سیاست جو ہے نا یہ دندہ ہے پر گندہ ہے، اور یہ اگر اس کو آپ الٹا دیکھو گندہ ہے پر دندہ ہے. ٹھیک ہے، اصل میں گندہ ہے پر دندہ ہے، یہ اسی سے شروعات ہوتی ہے. ہماری جو منسٹر ہے ڈیفنس خواجہ آصف، اس کی ایک متنازع بیان نے اب پاکستان میں ایک اور بحث چھیڑ دی ہے. اور خواجہ آصف کا تعلق اس علاقے سے ہے، کیونکہ یہ جو جن چیزوں کو یہ چھیڑ رہا ہے اس کا تعلق میرے پاکستان کے علاقوں سے بھی ہے، اور خاص کر پختونوں کی جو بڑے اہم جو ہم اس کو گریٹ صفا سالار یا گریٹ فائٹر کہتے ہیں، ان کو اس نے جو ہے نا ملائن کرنے کی کوشش کی. ان کے بارے میں انہوں نے جو لٹیرا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ لٹیرے تھے، ڈاکو تھی، سم تھنگ لائک دیٹ، لیکن لٹیرے کا لفظ اس نے خاص استعمال کیا جس پر ہمیں شدید تحفظات ہے ایز اے پشتون، ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، کیونکہ ہم ان لوگوں کو اپنی ہیروز مانتے ہیں. اور خاص کر محمود غزنوی جو ہے نا وہ تو ایک بت شکن فائٹر تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے وہ لٹیرا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ سے پہلے یعنی یہ پہلے تو خواجہ آصف کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور سیالکوٹ کے بارے میں مشہور ہے ایک غلط کہاوت ہے کہ سیالکوٹ کے ککڑ بھی، تو انہوں نے اپنا یہ جو ہے نا وہ طریقہ انہوں نے اپنا جو ہے اپنایا ہے. پاکستان میں سیاستدان جب عالمی تناظر میں پھنس جاتے ہیں نا، عالمی تناظر میں، تو پھر یہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں. یعنی 2 ہفتے پہلے امریکہ کا کہنا کہ پاکستان کی میزائل سسٹم کو ہم اب جو ہے نا بین کرنے والے ہیں. بحیثیت پاکستانی میں اس پر سب سے زیادہ خفا ہوں، اور یہ انہوں نے آج سے پہلے یہ پابندی ہم پر نہیں لگی ہے. جو پریسلر ترمیم تھا یا اس سے جو 1996 سے لے کر تقریباً یہ 2024 تک، ہم 25 تک یہ نیا سال شروع ہے، ہم نے مختلف ادوار میں ان کی پابندیوں کی جو ہے نا گونج سنی ہے. لیکن اس بدبخت نے اچھی طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کی ہے، اور اس نے جو غوری یا غزنوی یا جو بھی ہے یا حتب جو بھی ان کی مزائل کے نام ہے، وہ ہمارے لیے ایک پریسٹیجیس نام ہے ایز اے پاکستانی. تو ان کو ہم نے نام اس لیے دی ہے کہ یہ بری صغیر کے ہیرو تھے. اس وقت پاکستان وجود میں نہیں تھا، بلکہ اگر ہم کہیں تو ہندوستان بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے تھے، بری صغیر کہتے تھے. تو 1001 عیسوی سے لے کر 1025 عیسوی تک محمود غزنوی کی فتوحات کا سلسلہ جو ہے نا وہ 17-18 تقریباً فتوحات ہے، اور اس میں انہوں نے ان گنت جو ہے نا انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہے. 1857 سے پہلے 1851 میں آئی تھنک یا 52 میں بلکہ تاج برطانیہ نے محمود غزنوی کے دروازوں کے بارے میں ایک شوشہ چھوڑا، اور اس وقت انہوں نے وہ دروازے اس کے مزار سے اکاڑ کر کے وہاں پر وہ جو ان کا جو مندر ہے اس کو لگانے کی کوشش کی، اور لگائے بھی. لیکن تب پتہ چلا کہ وہ دروازے وہاں پر ہندوستان کے ایک میوزیم میں پڑے تھے. شاید کوئی دوسرا ملک تھا یا پاکستان تھا، ایسا کوئی ہندوستان تھا اس وقت، پاکستان اور ہندوستان تو نہیں، لیکن بر صغیر کی کسی دوسری حصے میں وہ دروازے پڑے تھے. لیکن ان کا اس وقت یہ بیان بھی غلط ثابت ہوا. محمود غزنوی کے فتوحات کا بحیثیت اگر سواتی میں ذکر کروں تو اس پر ہمارے بہت بڑی پروگرام موجود ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آج کی نہیں ہے. تقریباً ہمارے یہاں پر 2-3 جو صحافی ہے انہوں نے اس پر بہت بڑے کام کیے ہیں. اس میں ایک جو ہمارے بڑے تگڑے صحافی ہے اس کا نام فضل خالق جو ہے ہمارے ایک رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہے. اس وقت اس کا میں جو ہے نا عمر کا بھی تقاضا ہے، نام کبھی کبھار بھول جاتے ہیں. بڑے رسپیکٹڈ ہمارے جرنلسٹ ہیں، اور واقعی انہوں نے ایک انویسٹیگیشن سٹوری کی تھی اس پر، اور یہاں پر وہ مختلف لوگوں سے ملا ہے. پھر ایک چھوٹا سا پروگرام میں نے بھی ریکارڈ کیا تھا 2021 میں یا 2020 میں ہم نے یہاں پر. اچھا، تو اب ہم اس
ہندوستان والے قصے سے تھوڑا ہٹ کے یہاں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ لٹیرا تھا یا یہ ایک مجاہد تھا۔ یہاں پر غازی بابا جو کہ ایک ہسٹوریکل ایریا ہے، محمود غزنوی جب یہاں آیا تو ان کا سامنا یہاں پر راجگیری something like that. Rajgiri means چې د ټول سټیټس په منځ کې د یو مین هب و چې دا به کنټرول کېدو حکومت ہو، محمد سی وہ دارالخلافہ۔ راجگیری مطلب اس وقت کا اگر ہم معنی دیکھ لیں پشتوں میں تو اس کا معنی ہے دارالخلافہ، جیسے آج ہم اسلام آباد کہہ سکتے ہیں، یا اگر ہم KPK کا کہیں تو پشاور کہہ سکتے ہیں، یا اگر ہم سوات کا کہیں تو منگورا یا سیدو شریف اس کا دارالخلافہ ہے۔ تو یہ جب یہاں پر آیا تو انہوں نے 2-3 حملے اس پر کیے۔ یہاں پر ایک بزرگ رہتا تھا غازی بابا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ پھر یہ صفا سالار جیسے خالد بن ولید مسلمانوں کا بڑا فائٹر تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر دیا گیا، اس وقت جب وہ خیبر کی فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تو پھر صبح اس کی جو ہے نا صفا سالاری سونپ دے گی، یا وہی اس پر نازل ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہوتی تھی۔ اب ایسا ایک شخص آتا ہے جو کہ اپنے خواب کی تعبیر دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی تھی، اس کو خواب کی تعبیر آئی کہ یہ راجگیرا جو بھی لفظ ہے، ہم اس کو راجا گیرا پشتوں میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس ایریا کو انہوں نے کوارڈن آف کرنے کے لیے یا حصار میں لینے کے لیے غازی بابا جو کہ جس کا نام اپنا ہمایون ایسا سمتھنگ لائک دیٹ تھا، تو ان کو یہ انہوں نے دیا، جو کہ یہ غازی بابا جو پیر ہمایون کے نام سے میرے خیال میں تھا، تو میرے وہ ویڈیو میں ہے، تو اس کو جب انہوں نے یہ صفا سالاری دی تو اس نے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا سر بھی کٹا تھا اور وہ فائٹنگ میں مشہور تھا۔ اوکے، یہ اگر اتھینٹک نہیں ہے لیکن اس قصے میں ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب محمود غزنوی نے سارے بت توڑ دیے، سارے خانقاہیں توڑ دیے، تب ملالہ یوسفزئی جو کہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے، وہ جب 2010 میں یہاں سے جا رہی تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیا کرتی تھی اس وقت کہ ایک بندہ آیا تھا جس کا نام محمود غزنوی تھا، اور انہوں نے یہاں پر جو ہے نا دریا کے کنارے مندر ہوا کرتی تھی، اس میں گھنٹیاں بجتی تھی، اس میں یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا۔ تو اس عظیم شخصیت کو آج ملائن نہیں کیا گیا ہے، آج کرٹیسزم نہیں ملایا گیا ہے۔ اس شخص کی وجہ سے جب یہ 2026 تک اس کی جو فتوحات ہوئی تو غوری کی حکمران جب سب کنٹیننٹ میں جب مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا تھا تو غوری جو کہ 1173 کے اوائل میں اس کی جو ہے نا پوری سٹوری آپ کو ملے گی۔ تو پھر اسی محمود غزنوی کو اس نے اپنا پیشرو جسے ہم پانیئر کہتے ہیں اس کو اس نے بنایا، اور اسی بیس پر ہم نے جو ہے نا ادھر جو ہے نا ترکی کے سائڈ پر خلافت عثمانیہ بنتی جا رہی تھی، اور اس طرف جو ہے نا وہ ہم نے جو ہماری جو تاریخ بن رہی تھی، اس کے بعد جو سلطان صلاح الدین ایوبی، یا اس کے بعد اگر ہم کہتے تو ساری مسلمانوں کی ہسٹری اگر ہم کہتے تو نور الدین زنگی کے بعد، یعنی نور الدین زنگی کا سب سے جو ہے نا افضل مشن تھا کہ اس نے بیت المقدس کے لیے ایک ممبر بھی بنایا تھا، جو کہ اس کی پاس ایک صفائی جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو حکمرانی نہیں دی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی، اور وہی مشن اس نے پورا کیا۔ تو یہ 1000 عیسوی سے لے کر آپ کو 1500 عیسوی تک جب ہم یوسفزئی یہاں آ رہے تھے، یعنی اگر ہم کہیں تو 1510 میں جو ہے نا ہم نے بھی پشاور میں قدم رکھا تھا ملک احمد خان کی، تو یہ 500 سال تاریخ جو ہے نا یہ مسلمانوں کی فتوحات کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مغل حکمران بھی آئے ہیں، اس میں آپ کو یعنی پوری ایک سیناریو، اور اس طرف
عثمانیہ جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا فتوحات دے رہی تھی. تو ان فائٹرز کو اپنی گندی سیاست کا حصہ نہ بناؤ. میں بحیثیت اس کو مسلم لیگ کی آج خطاب نہیں کر گئی، اس کا پرسنل سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ خدا کے لیے اگر آپ ان چیزوں پر اتر آئے ہو تو تاریخ میں آپ لوگوں کی جو ہے نا پنجابی اور سندھ کی تاریخ نہیں ہے. آپ پختونوں کی تاریخ کو نہ چھیڑا کرو. پختونوں میں اگر آپ نے غوری دیا ہے، اگر آپ نے غزنوی دیا ہے، اگر آپ نے یعنی جو بھی آپ کا ابدالی ہے، جو بھی ہے، یہ سارے جو ہے آپ کو، یہ لوگ آپ کے لاہور ملتان تک ان کی جو ہے نا سفر نامے پڑے ہیں اور انہوں نے وہاں پر عدل اور انصاف کی جو ہے نا عظیم داستانیں جوڑی ہیں. تو کہاں سے یہ لوگ لٹیرے بن گئے؟ اصل میں پاکستانی سیاست میں جب ہم کسی چیز کو بدلنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم راہیں ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، افغانی یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ابدالی اور غوری اور یہ چیزیں نام کیوں رکھے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے. لیکن بحیثیت پاکستانی ہم بھی تو پختون ہیں نا، تو ہمارے لیڈر تھے. وہ تو اکیلے افغانستان کے لیڈر نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے لیے آپ ان چیزوں کی نام تبدیل کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرو گے. نہیں، ہم نے امریکہ کے اس پابندی کا سامنا کرتا ہے بحیثیت پاکستانی. ہم پہلے بھی سامنا کر چکے ہیں. ہم 25 کو نیشن ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہماری 1 کروڑ آبادی لگ بھگ باہر بیٹھی ہے، اب ہمیں ہمارے پاس تو ویسے بھی آپ کے کرتوتوں کے علاوہ جو ہے نا آپ نے کوئی کارخانہ، کوئی ادارہ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے. پاکستان میں جو اگر سب کچھ چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ملک خداداد ہے، تو یہ تو وہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں، یہ تو اس کا نعم البدل ہے کہ ہم یہاں پر سروائیول کر رہے ہیں. ہر خاندان میں 10-15 بندے جو ہے، خاص کر سوات ملکن میں تو بہت زیادہ لوگ باہر ہیں. تو مجھے تو اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی سٹیل مل بچا ہے، نہ ہمارے پاس اتفاق باؤنڈری بچی ہے ہمارے پاس جو کہ آپ لوگوں کی ہے. ہمارے پاس جو ہے نا IPPs بچی ہے جو کہ ہمارے لیے بربادی کا سبب بنے، وہ آپ لوگوں کی ہے. ہمارے پاس PIA نہیں بچا ہے. آپ نے اڑان پروگرام شروع کیا ہے، پاکستان اڑان، اللہ کرے کہ وہ اڑان بھی کامیاب ہو جائے. لیکن مجھے تو ایک پرندہ بھی اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جو جہاز اڑ رہا ہے اس کے انجن بھی آپ نے جو ہے نا تاروں سے باندھی ہوئی ہوتی ہے، رسیوں سے باندھی ہوئی ہوتی ہے. کسی کو LP لگایا ہے، کسی کو گلو لگایا ہے. تو اڑان تو پاکستان ویسے پاکستان نے اڑان دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے پاکستان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس مقصد کو عظیم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی دروازے کھول دیے ہیں پاکستانی عوام کے لیے. اور پاکستان کے بچیاں، بڑے بوڑھے، سب جو ہے نا اپنے گریٹ مائگریشن میں ہے. وہ ایک عظیم ہجرت میں ہے اور وہ اپنی ہجرت کر رہے ہیں ساری دنیا میں. تو ان کو تو پیسے وہاں سے کلیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں تو سارا کا سارا سسٹم آپ لوگوں نے تباہ و برباد کیا ہے. تقریباً 1000 کے قریب خاندان ہے. اس میں جو بھی پالیٹیشین ہے، اس میں جو بھی صحافی ہے، اس میں جو بھی ججز ہے، اس میں جو بھی وکلا ہے، اس میں جو بھی جرنل ہے، اس میں جو بھی ڈاکٹر ہے، سب کے سب کے ہاتھ کا کڑ ہے اس میں. وہ تو ہاں میجارٹی کی نہیں ہے. ہر ادارے سے 500-600 بندے ہوں گے جو کہ ایلیٹ کلاس میں ہوں گے، ہر ادارے سے. اگر فار ایگزامپل میں صحافیوں کا ذکر کروں تو میری جو ایلیٹ کلاس ہے پیچھے، حامد میر، کامران، طلعت حسین، یہ سلیم صحافی، جن کا بھی آپ ذکر کرتے ہو، تو یہ پاکستان کو کہا رہے ہیں. ان کی آج سے 15 سال پہلے کسی کی ایک اوقات بھی نہیں تھی. 20 سال پہلے حامد میر جب موسیٰ خان خیل شہید زندہ تھا تو اس وقت میں ان کو گاڑیاں رینٹ پر دیا کرتا تھا جیو کو. جیو کے پاس اس وقت نہیں تھی گاڑیاں، ملت رینٹ کار سے ہی مجھ سے گاڑیاں لے کے جاتے تھے. یہ کامران بھی آتا تھا اس وقت، یہ سارے آتے تھے جب سوات میں مخدوش حالات تھے. تو یہ سب کی ذکر کروں گا نا. تو یہ پیسے ان کو کہاں سے ملے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی منی ٹریل بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں پر بزنس ہو رہے ہیں، کہاں پر. ان سے پوچھو، ان کی جتنی تنخواہ ہے اس کے 1000 گنا ان کے اثاثے ہیں. ایسے ہمارے پچھلے جو کچھ جج صاحبان گئے ہیں تو ان کی آپ ہسٹری چیک کر لو. ٹھیک ہے، ان کی بھی آپ کو جو ہے نا، سب کی نہیں، یعنی ثاقب نثار کا ہم حوالہ دیں گے، سب کی کیوں باتیں کریں گے.
ساری دنیا میں ہمارے لیے شرمساری کا باعث بن گیا. اسی طرح ہم سارے آرمی چیف کو تو بھی ملائم نہیں کر سکتے، لیکن آج کل باجوہ اور جو ہم فیض حمید کو سب کر رہے ہیں، تو انہی لوگوں کا نقصان ہے. پوری آرمی کا یا پوری جوڈیشری کا تو نقصان نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر آپ کو ڈاکٹر کمیونٹی میں بھی کوئی ایسے شیدات پیرون اور قارون ملیں گے تو ان کا بھی ہم نام نہیں لے سکتے. تو پاکستان کو چلانے کے لیے چند خاندانوں نے پاکستان کا دیوالیہ کر دیا ہے. یہ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہو، لیکن خدا کے لیے ہمارے ہیروز کو تو آپ نے ملائم نہیں کرنا ہے نا. آپ نے ہمارے ہیروز کو، جیسے ہم کل کو اگر کہیں گے کہ داتا دربار میں جو ہے اس کی ہمیں ہسٹری بتاؤ، تو ہسٹری بتانے میں آپ کو تھوڑا سا پھر جو ہے نا وہ میں کسی سیکٹیرین ایشو کو چیک نہیں کرتا، لیکن اگر میں اس کے بارے میں کہوں کہ آپ جو وہاں پر سجدے کرتے جا رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو بڑی بحث چڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ سندھ میں جو آپ کی مزارات ہے، آپ وہاں پر جو شرک کرنے جا رہے ہو، تو آپ میرے یہاں پر میرے ہیروز کو جو ہے نا آپ نے ملائم نہیں کرنا ہے. وہ لوگ تو بت شکن تھے، وہ تو شرک بھی نہیں کرتے تھے. ہمارے اسلامی اسٹڈیز میں ایک آپ سہولت دیکھ لو. اگر فار ایگزامپل خواجہ آصف آپ نڈر ہو کر ہندوستان پر حملہ کرتے ہو تو آپ کو مالی غنیمت وہاں پر ملے گا. ہو سکتا ہے ایشوریہ رائے آپ کے حصے میں آ جائے، اس کو مالی غنیمت کہتے ہیں. ہو سکتا ہے مادوری میرے حصے میں آ جائے، تیرے حصے میں آ جائے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو مجاہد بننا پڑے گا. پاکستان کا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سپہ سالار بننا پڑے گا. تو جہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، وہاں پر ہم جنگ کر رہے ہیں. آپ کی فلسفے کی جہاں پر ہمیں جنگ کرنی چاہیے، جہاں پر ہمیں مالی غنیمت ملے گا، یہ ڈاکوئزم نہیں ہے، یہ ایک حد ہے اسلامی. تو وہاں پر ہم مذاکرات کر رہے ہیں. مجاہد بن جاؤ پاکستان کا، کشمیر قبضہ کر لو، جو کہ ہمارے بڑوں نے قبضہ کیا ہے، کی تاریخ 1948 کی پڑھی ہے، تو آپ قبضہ کر لو. تو پھر اگر آپ کو لوگ ڈاکو کہتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ ان لوگوں کو ہسٹری کا پتہ نہیں. میں رحمت علی خان جی آپ سب سے زیادہ چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ.